आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माह ज़िलहज का मुबारक महीना है और सूरह कौसर और अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम की सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना खुश होता है कि अगर 500 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह। दिल की मुरादें पाने का महीना है, सब जल्दी से ये वजीफ़ा कर लें। आज का वजीफ़ा एक ऐसा लाजवाब वजीफ़ा है कि जिसे करने से बड़ी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसने भी किया है वो कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। बेशक आपके रिज़्क़ के मसाइल हों या गुर्बत व तंगदस्ती परेशानियां हों या मकरूज़ हैं और कर्ज़ की तंगी से निजात चाहते हैं, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए अल्लाह ताला के ये इसम मुबारक बहुत ज़्यादा मुफीद माने जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में जो मैं एक ख़ास मुजर्रब अज़ीम आज़मूदा और पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस वजीफ़े को आप अपनी किसी भी हाजत के लिए जो है वो पढ़ सकते हैं। आपकी किसी भी किस्म की कोई भी हाजत हो, उसको पूरा करने के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आज तक जितने भी बहन भाइयों ने इस अमल को किया, इस वजीफ़े को किया, उनकी बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त हाजत भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम व फजल से दूर फरमा दी है। ये बड़ी रहमतों और बरकतों का महीना है, अज़मतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, गुनाहों से अपनी जान छुड़ाने का महीना है। और ये वो महीना है जो अपनी रहमतों बरकतों से पहचाना जाता है। इस महीने की पहले 10 दिनों को नहायत अफजल करार दिया गया। माह ज़िलहज में जो बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है और अपने गुनाहों को बख्शवा लेता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंदे ताल्लुक़ को खोल देता है। आज माह ज़िलहज के मुबारक दिन सिर्फ़ एक तस्बीह का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रही हूँ, जिसको पढ़ने वाला अल्लाह पाक से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब जो हर चीज़ पर कुदरत व अख्तियार रखता है वो उसे करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका ज़िक्र फरिश्तों से करता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा करो। आज का वजीफ़ा जो कि सूरह कौसर और अल्लाह पाक के 2 मुबारक नामों का वजीफ़ा है, ये आपने कैसे करना है और इस वजीफ़े को आपने किस वक्त करना है, ये मैं आपको बताऊँगी। अव्वल दिन से ही मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है मुकम्मल तौर पर जो हैं वो 5 वक्त के नमाज़ी बन जाएं और इसके साथ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, तो वो हमारे इन वज़ाइफ़ की मदद से इन परेशानियों से निकल जाएं। क्योंकि कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अदा नहीं करेंगे। इसे आप सच्चे दिल के साथ करें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह दीजिए कि मैं इनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। आगे मज़ीद फरमाया कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज के इस माशरे में हमें अल्लाह से मांगने का वक्त नहीं है। आजकल हर बंदा यही कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन वो फिर भी परेशान हाल रहता है। अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करती हूँ कि जिनके किसी मुनासिब जगह रिश्ते नहीं हो रहे,
آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں اور قرض سے نجات چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اور شدید تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، یا اولاد تو ہے مگر وہ نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی دلی خواہش ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے جھولیاں بھر بھر کر مانگ لیا جائے۔ اگر میں سادہ الفاظ میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا میری نظر میں خوش قسمت ہے، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو انشاءاللہ اسے مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار، صرف ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابھی تو ماہ ذی الحج کا نصف مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں یا چاہیں تو آج ہی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، غرض جہاں کہیں بھی موجود ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ رمضان کا پہلا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اول و آخر تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک نماز والا یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، پھر پوری توجہ اور مکمل یکسوئی سے اللہ رب العزت سے مانگیے اور صرف ایک تسبیح پڑھتے رہیں۔ یہ تسبیح ڈائریکٹ عرش الہی پہ جاتی ہے، پھر تقدیر کے بند تالوں کو بھی کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات و پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی و کامرانی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ رب کے 2 صفاتی نام یہ ہیں، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کسی بھی نام سے پکارتا ہے اور خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں یا باسطو یا کریم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ یا باسطو سے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں، بندشیں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر چاہے آپ کا دشمن جتنا بھی طاقتور ہو مگر وہ کبھی رب العزت کی رحمت کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اور یا کریموں سے ایک نظر کرم ہو جائے تو آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ کئی سالوں سے بے روزگار جو ہیں، بے اولاد ہیں، 4 بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں لیکن رشتے نہیں ہو رہے، یا آپ کے اوپر لاکھوں کا، کروڑوں کا قرض ہے، وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ کہاں سے یہ ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، بلکہ آپ صرف یہ یاد رکھیے گا
کہ اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق یعنی روزی دینے والا ہے، جسے جب بھی اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے اور خاص طور پر قبولیت کی گھڑیوں میں پکارا جائے تو عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے رزق، دولت، کامیابی اور غیبی مدد کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آپ یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھیں تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھا تو اب دوبارہ ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ والو آپ نے 101 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ باسطو یا کریمو پڑھنے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت آپ کی آنکھیں بند ہوں اور مکمل دھیان اور توجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفاتی نام یا باسطو یا کریمو آپ کی زبان سے نکل رہے ہوں، اس وقت آپ خوب روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے ڈھیروں مانگتے جائیں۔ تو اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یقین جانیں کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں۔ میں کامل یقین سے کہتی ہوں کہ ہر بار آپ کی زبان سے یا باسطو یا کریمو نکلنے پر آپ پر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سالوں سے اٹکے ہوئے اور ادھورے کام ایک دن کے اندر ہو جائیں گے، کیونکہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، بس ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ذی الحج کے مبارک دن اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا باسطو یا کریمو کو 101 دانوں کی ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے رزق اور مال و دولت آ رہی ہے۔ آخر میں دوبارہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر جائز خواہش اور حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی ہے وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، ہم سب کے دکھ، درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، لیکن میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔